آپ جی تو ماہر اقبالیات ہیں. جی، میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں آپ کی جی خدمت میں بہت بہت شکریہ جی. کہ علامہ اقبال کی مناسبت سے مجھے ایک ان کی نظم یاد آ رہی تھی جس میں انہوں نے پارہ الماس اور قطرہ شبنم کا واہ واہ. موازنہ پیش کیا ہے. وہ قطرہ شبنم اپنی کمزوری اور اپنی نرمی کی وجہ سے وہ ایک پیاسے پرندے کے سوکھے ہوئے حلق میں چلا جاتا ہے اور جا کر ختم ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. پارہ الماس جو ہے وہ اپنی صلابت، اپنی توانائی، اپنی قوت کی بنا پر شیشے کا دل چیر دیتا ہے. واہ واہ. تو یہ موازنہ انہوں نے پیش کیا ہے اسرار الرموز میں، اور جس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ غافل از حفظ خودی یکدم مشو، غافل از حفظ خودی یکدم مشو، پارہ الماس شو شبنم مشو. واہ واہ واہ. اپنی حفاظت سے آپ ایک لمحے کو بھی غافل نہ ہو، پارہ الماس بن کر رہیں، شبنم بن کر نہ رہیں. یعنی در صلابت آبروئے زندگی، صلابت میں زندگی کی آبرو ہے، زندگی کی عزت ہے، زندگی کی توانائی ہے. تو یہاں جو بات انہوں نے کی ہے ایک شبنم کے قطرے کی مثال سے کہ جس کی قسمت میں فنا ہو جانا ہے اور جس کی قسمت میں دوسروں کی خوراک بن جانا ہے، اور اس کے مقابلے میں پارہ الماس جو اپنی صلابت کی بنا پر شیشے جیسی شے کا سینہ بھی چیر دیتا ہے. تو اس میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ غافل از حفظ خودی یکدم مشو، کہ اپنی خودی کی حفاظت سے آپ لمحے بھر کو بھی غافل نہ ہو، تو یہاں ان کی فکر کا جو بنیادی مرکزہ ہے جسے تصور خودی ہم کہتے ہیں، تو وہ اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. تو خودی کا تصور کیا ہے؟ عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے بارے میں عام طور پر ابہام کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں علامہ کی پہلی کتاب اسرار خودی سے لے کر ان کے پایان عمر تک کے کلام میں ہمیں خودی ہی کی وضاحت اور صراحت نظر آتی ہے. واہ واہ واہ. اب جو جرمن فلسفی نیتشے کے بارے میں ایک غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں کہ علامہ اقبال نے کہیں ان سے کچھ خیالات دے دیے تھے، سپرمین کے تصور سے مرد کامل کا تصور انہوں نے اخذ کر لیا تھا. تو اس کی حقیقت حال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انسانی شخصیت کے بارے میں نیتشے نے 3 حیاتیں کو ذکر کی ہیں. وہ 3 حیاتیں ہیں، ایک اونٹ کی حیات ہے، اور ایک شیر کی حیات ہے، اور ایک بچے کی حیات ہے. اونٹ کی حیات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بار برداری اور مستقل مزاجی کے ساتھ سفر کرتے رہنے کی علامت ہے. واہ واہ. شیر جو ہے وہ ایک بے رحم طاقت کی علامت ہے، اور بچہ جو ہے وہ اچھے اور برے کے امتیاز سے دور رہتے ہوئے ایک زندگی کو ایک تازہ نگاہی سے دیکھنے کی علامت ہے. یہ 3 حیاتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. اس کے مقابلے میں حضرت علامہ نے خودی کی تربیت کے 3 مراحل بیان کیے ہیں، اور وہ 3 مراحل ہیں کہ سب سے پہلے انسان اطاعت اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. اطاعت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ در اطاعت کو شعی غفلت شعار می شود از جبر پیدا اختیار، کہ غفلت شعار اطاعت کی راہ میں کوشش کر، کہ جب تم اپنی طبیعت پر اطاعت کے لیے جبر کرو گے تو اس سے تمہیں اختیار حاصل ہو جائے گا. اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ضبط نفس کا ہے، کہ جب انسان اپنے اوپر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، سیلف کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اسے
بر عناصر حکمران بودن خوش است، عناصر پر حکمرانی کا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ واہ تو تیسرا مرحلہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں نیابت الہی کا آتا ہے کہ وہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اطاعت اور اس کے بعد ضبط نفس، اور تیسرا مرحلہ اطاعت نیابت الہی کہ نائب حق در جہان بودن خوش است، بر عناصر حکمران بودن خوش است، کہ انسان نیابت الہی کے مقام پر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ علامہ کا تصور ہے۔ اب یہ جو خودی کا تصور ہے، خودی کا تصور اسی صورت میں ویلڈ ہو سکتا ہے۔ یہ آواز جو ہے یہ ایکو ہو رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے صاحب، آپ کی آواز آ رہی کہ غلامی کے زمانے میں علامہ اقبال نے ہمیں اپنے پیغام سے آشنا کیا، اور غلامی کے زمانے میں جو بنیادی تصورات میں ہمارے تبدیلی آئی تھی ان تصورات کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے تو میں اپنی گفتگو جاری رکھوں؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز۔ جی شکریہ۔ اچھا تو اس میں بس میں مختصراً ہی بات کرتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہ کروں تاکہ آپ لوگوں کی سمع خراشی نہ ہو زیادہ، کہ ایک تصور پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تصور جو غلامی کے زمانے میں بطور خاص ہماری قوم میں پھیلا اور جس نے ہماری قوت عمل کو نقصان پہنچایا، وہ تقدیر کا تصور تھا۔ علامہ نے جہاں اور بہت سی علمی خدمت انجام دی ہے، وہاں انہوں نے علمی اور فکری سطح پر اس تصور کی تصحیح کرنے کی بھی کوشش کی ہے، بلکہ تصحیح فرمائی۔ اس لیے کہ اگر خودی کا تصور ہم اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تقدیر کا وہ رائج تصور بھی اختیار کرتے ہیں جس میں جف القلم کہا جاتا ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی اور لکھنے کے بعد وہ قلم سوکھ چکا جو اب مزید کچھ نہیں لکھ سکتا، تو پھر ان دونوں باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے کہ خودی کا تو مطلب ہے خود شناسی، خود اعتمادی، خود کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں سے واقف ہونا۔ تو اپنی صلاحیتوں سے واقف ہو کر اس کارگاہ حیات میں اپنا کردار ادا کرنا، وہ کردار آپ تبھی ادا کر سکتے ہیں جب آپ اپنی تقدیر پر قادر ہوں، آپ اپنی تقدیر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر جف القلم کا ہم تصور رکھتے ہوں کہ تقدیر لکھی جا چکی اور قلم سوکھ چکا، اب اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ خودی کا تصور بے معنی ہو جاتا ہے۔ صرف خودی کا تصور ہی بے معنی نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھیے کہ اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس میں آخرت کے تصور پر بھی زد پڑتی ہے۔ آخرت کا تصور کیا ہے؟ آخرت کا تصور جزائے اعمال کا ہے اور سزا کا ہے، کہ جو انسان نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اگر یہاں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اگر یہاں پر آپ کچھ بھی کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، تو پھر سزا اور جزا کا کیا معنی ہوا؟ اگر شرکائے کرام اپنے مائک میوٹ کر لیں تو میں یہ دوسری آوازوں سے بچ سکوں گا، مجھے دوسری آوازیں زیادہ آ رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے مائک میوٹ کر لیں، جی پلیز، آپ کے مائک آن ہیں جس کی وجہ سے مجھ تک شور زیادہ آ رہا ہے، تو مائک اگر میوٹ کر دیے جائیں تو میں آسانی سے گفتگو کر سکوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف خودی کا تصور ہی بے معنی نہیں ہو جاتا، بلکہ آخرت کے تصور پر بھی زد پڑتی ہے کہ اگر آپ کو یہاں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور تقدیر کا قلم لکھ کر سوکھ چکا ہے، تو پھر جواب دہی کس بات کی؟ پھر ثواب اور عذاب کس چیز کا؟ پھر تو آپ مجبور محض تھے یہاں۔ تو دیکھیے یہ جو تصور ہے کہ تقدیر نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، آپ یہاں مجبور محض ہیں، یہ حقیقت میں دور غلامی کی ایک عطا ہے،
اور استعماری طاقتیں جب کسی ملک اور قوم پر قبضہ کرتی ہیں تو وہ ان کے افراد معاشرہ میں ایسے تصورات کو پھیلایا کرتے ہیں تاکہ ان کی قوت عمل جو ہے وہ سلب ہو جائے اور وہ اٹھ کر ان کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں، وہ بغاوت نہ کر سکیں، وہ جرأت اور ہمت سے کام نہ لے سکیں۔ جب انگریز یہاں آئے، آپ اہل علم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا سن 1800 میں، اور وہاں انہوں نے کچھ نصابات تیار کروائے، بہت سے اردو کے مصنفوں سے، شاعروں سے، ادیبوں سے انہوں نے کتابیں لکھی اور وہ کتابیں نصابات میں شامل کی، اور وہ کتابیں آج بھی ہمارے نصابات میں شامل ہیں، آج بھی ہم یونیورسٹیوں میں وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ تو ان کتابوں میں مثال کے طور پر ایک کتاب ہے میر امن دہلوی کی باغ و بہار، سبھی جانتے ہیں، ابھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، بی ایم کے بھی نصاب میں ہے، ایم اے کے بھی نصاب میں ہے وغیرہ۔ اب اس میں جو 4 درویشوں کی کہانی ہے، ہر درویش زندگی کے ہر مشکل مرحلے پر، ہر ٹرننگ پوائنٹ پر یہ کہتا ہے کہ کرنا تقدیر کا یوں ہوا، پھر قسمت نے یوں لکھا تھا، پھر قسمت کا یہ فیصلہ ہوا۔ تو یہ جو تصور اس میں دیا جا رہا ہے کہ زندگی جبر مشیت کی داستان ہے، وہ 4 درویشوں کی کہانی جبر مشیت کی کہانی ہے۔ تو یہ دراصل وہ تصور ہے جو استعماری طاقتیں ان معاشروں کو دینا چاہتی ہیں جن معاشروں پر ان کی حکومت، ان کا تسلط اور ان کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے۔ تو اقبال نے اس تصور کی تصحیح کی ہے، اقبال نے اس تصور کی تغلیظ کی ہے کہ یہ تصور کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے بھی جبریین اور قدریین کے 2 مکاتب فکر موجود رہے، تو لیکن اقبال نے جس طرح سے اس کی صراحت اور وضاحت کی ہے وہ انہی کا حق ہے، اور انہوں نے جس طرح سے اپنے خودی کے تصور کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی شخصیت کی پرداخت، اس کی کامیابی، اس کی فوز و فلاح دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے اس تصور کی درستی پر منحصر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے فردہ ان کنم یا ان کنم ان دلیل اختیار است سنم، کہ یہ جو آپ بات کہتے ہیں کہ میں کل یوں کروں گا یا یوں کروں گا، میں یہ کروں یا وہ کروں، بس یہی بات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ جب آپ کل کا پروگرام بناتے ہیں، جب آپ کل کے لیے عزم و ارادہ کرتے ہیں تو آپ اپنے اختیار کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم ان تعویل قد جف القلم بحر تحری سست برشو اہم کجروی جف القلم کج آیدت راستی آری سعادت زایدت۔ کہ جف القلم کا مطلب کیا ہے؟ جف القلم کا مطلب یعنی قلم سوکھ گیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کجروی اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ خرابی کی صورت میں نکلے گا۔ یہ بات لکھ دی گئی ہے، یہ بات طے ہے۔ راستی آری سعادت زایدت، اگر آپ راست روی اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں، اس کا نتیجہ سعادت مندی کی شکل میں، اس کا نتیجہ آپ کے فوز و فلاح کی شکل میں نکلے گا۔ یہ ہے مطلب اس جف القلم کا یا تقدیر کا، جو ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال اور افعال جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں اور ہم صرف انہیں پرفارم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو اقبال اس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ بار بار انہوں نے کہا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یا جیسے انہوں نے فارسی میں کہا کہ گمان مبر کہ بے پایان رسید کار مغان، ہزار بادہ یہ ناخوردے در رگے تاک ہستا۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ بچوں کا کام ختم ہو گیا، ابھی تو انگور کی بیل میں ہزاروں شرابیں پوشیدہ ہیں۔ یہ کائنات بھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیک۔ تو یہ زندگی کا کارخانہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ یہ زندگی ہمیں کسی لگے بندھے ایک سانچے کے طور پر نہیں دی گئی، یہ زندگی ہمیں ایک کھینچے ہوئے خط کے طور پر نہیں دی گئی کہ یہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے، آپ اس لائن کے اندر رہنے پہ مجبور ہیں۔ نہیں، اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک کھینچتا ہوا خط ہے،
یہ خط ابھی کھینچا جا رہا ہے، یہ زندگی کا عمل ابھی جاری ہے۔ وہ جب آئنسٹائن کا گروئنگ یونیورس کا تصور آیا تھا تو نذیر نیازی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے اقبال کہنے لگے ذرا قرآن شریف اٹھاؤ، تو قرآن پاک اٹھایا تو انہوں نے رینڈملی اسے کھولا تو سامنے آیت تھی یزید فی الخلق ما یشاء، کہ وہ جیسے چاہتا ہے اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اضافہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کار بغان ختم نہیں ہوا ہے، ابھی زندگی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ لکیر ابھی کھنچ رہی ہے، اور اس کھنچتی ہوئی لکیر کی تصویر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ تو اقبال اس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ ان احسنتم لانفسکم، کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے اچھا کام کرتے ہیں۔ اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمن، کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں، اپنی کوشش اور کاوش جاری رکھیں، پرواہ نہ کریں کہ گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے کام کو سراہا جا رہا ہے یا نہیں سراہا جا رہا، آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی ریکگنائز بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ خود آپ کے کام کو دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی دیکھ لے گا اور مومنین بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے یہ قوت عمل آپ کے اندر اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ زندگی کی اس کھنچتی ہوئی لکیر میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کھنچی ہوئی لکیر ہے، اگر وہ طے شدہ ایک خاکہ ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آپ ایک صرف پپٹ ہیں اور اسی خاکے کے مطابق جو آپ کو دیا جا چکا ہے آپ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو اقبال اس تصور کی تصحیح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے تقدیر ایک پیکج کا نام ہے، وہ کوئی لگا بندھا ضابطہ نہیں جو آپ پر مسلط کیا گیا ہو، اور وہ پیکج ایسا ہے کہ آپ ایک پیکج اپنے ساتھ آتے ہوئے یہاں لے آئے ہیں۔ اب اگر آپ کو خودی کو زندہ کر لینے کے نتیجے میں، خود کو پہچان لینے کے نتیجے میں، خود شناسی کے نتیجے میں، خود اعتمادی کے نتیجے میں، اپنے آپ کو منتخب کر لینے کے نتیجے میں آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ پیکج آپ کو سوٹ نہیں کرتا، تقدیر کا جو پیکج آپ لائے ہیں وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، تو اقبال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دقت نہیں کہ آپ اپنا وہ پیکج تبدیل کروا لیں۔ گر ز یک تقدیر خون گردد جگر، خواہ از حق حکم تقدیر دیگر، اگر ایک تقدیر سے آپ کا دل جلتا ہو تو خدا سے آپ دوسری تقدیر مانگ لیں، اس کے پاس تقدیروں کی کمی نہیں ہے، تو اگر تقدیر نو خواہی رواست، زان کے تقدیرات حق لا انتہاست، اگر آپ اس سے دوسری تقدیر مانگتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ جائز بات ہے، یہ آپ کا حق ہے، اگر آپ اس سے تقدیر تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ زان کے تقدیرات حق لا انتہاست، اس لیے کہ اس کے پاس تقدیروں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس تقدیروں کے بے شمار پیکج موجود ہیں، آپ جو پیکج چاہیں اس سے لے سکتے ہیں۔ رمز باریکش بے حرفی مضمر است، بس اس بارے میں ایک مختصر سی بات بتا دیتا ہوں کہ ایک باریک سی رمز ایک بات میں، ایک نقطے میں واضح کی جا سکتی ہے۔ رمز باریکش بے حرفی مضمر است، تو اگر دیگر شوی او دیگر است، اگر تو بدل جائے گا تو تیری تقدیر بھی بدل جائے گا۔ تو یہ ہے اقبال کا تصور تقدیر، اور تقدیر کا تعلق جو ہے وہ ہمارے تصور خودی سے ہے، اور تصور خودی ہی سے نہیں، تصور آخرت سے ہے، ہمارے بنیادی عقیدے سے ہے، ہمارے تصور زمان و مکان سے ہے۔ تو اسی نقطے کی وضاحت اور صراحت اقبال نے کی ہے۔ اگر ہم اس تصور کو سمجھتے ہیں تو ہم خودی کے تصور کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو سقراط نے کہا تھا کہ چوز thyself and know thyself،
اپنا انتخاب کیجئے اور خود کو پہچان لیجئے. تو خود کو پہچاننے کا وہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا، وہ عمل جو ہے وہ کبھی بھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا اگر ہم خود ہی اور اس سے منسلک تقدیر کے اس تصور کو وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھ پاتے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اتنے مختلف خطوں میں بیٹھے ہوئے ہم وطنوں سے ملاقات ہوئی. میرے نہایت پیارے اور محترم امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ رات کے اس پہر میں ملاقات ہوئی. آپ سب کو میں نے دیکھا اور آپ سب کو سنا، آپ کے کلام سے مستفید ہوا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بہت 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 شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ عالمی شہرت یافتہ قائد اعظم ایوارڈ یافتہ مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. آپ نے جس بداحت اور فصاحت سے علامہ کی حیات سعیدہ پر روشنی ڈالی وہ لائق تہنیت ہے. آپ نے اس موضوع سخن پر شرح و بسط سے روشنی ڈالی اور آپ کے مقالے میں خلوص اور حب الوطنی کا جذبہ متموج اور مترشح تھا.